السلام علیکم۔ کس نمبر 19 من کے محلے میں بھائی شکیل احمد چوہان۔ اگلے دن فجر کے بعد سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ معروف کے چہرے والی مام کی منتظر نگاہیں مرکوز تھیں۔ مزمل کے مکڑے پر لکھی ہوئی تحریر کا متن پڑھنے کے لیے مزمل کی آنکھوں کا مرکز زمیب اور مام کی مقدس آنکھیں تھیں۔ کوئی نظر سے سیراب ہو جاتا ہے، کسی کو لمس چاہیے ہوتا ہے، اور چند لمحوں میں ان دونوں کی نگاہوں نے صدیوں کی مسافت طے کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پا لیا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، محبوب کو دیکھ کر من مہکنے لگتا ہے، من کی کلیاں کھل سی جاتی ہیں، ملن کی آرزو میں میٹھے میٹھے نغمے بجنے لگتے ہیں۔ حسب معمول مزمل گردن جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، گاڑی میں پڑا ہوا موبائل باز اٹھا۔ السلام علیکم اشال۔ مزمل نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے۔ اشال نے مختصر بات کی اور فون رکھ دیا۔ مزمل کو کچھ فکر لاحق ہوئی، وہ نظریں جھکائے گلی سے گزرا۔ مام اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ مزمل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ مزمل نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی کہا۔ حکیم صاحب اس کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو مزمل بیٹا، پہلے ناشتہ کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ مام اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، خیالوں کی نگری سے کئی خیال نکل نکل کر فشار خون کو تیز کر رہے تھے۔ قدم رکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے یہ بات شروع کی۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے ٹٹولتی نظروں سے مزمل کو دیکھ کر کہا، مجھے علم ہے۔ مزمل نے اعتماد سے جواب دیا، جہاں حاجت ختم ہو، علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علم کا علم ہونا لا علمی ہے۔ جو تم دونوں کر رہے ہو وہ غلط ہے، گناہ ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کی نسبت کسی اور سے طے ہے۔ حکیم صاحب نے تأمل اور حکمت سے مزمل کو سمجھایا، جس منفی چیز کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو جائے وہ مثبت بن جاتی ہے۔ میں اس نامحرم سے نکاح کر کے اسے محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار مزمل کی آواز میں الفت کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم اس کی اجازت کے بغیر رشتہ بھیجو گے نہیں۔ اس نے مجھے اپنے تایا سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور تم نے کہا ہی نہیں۔ مزمل بیٹا، دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دعا مانگنے سے مرادیں ملتی ہیں۔ حکیم صاحب، دستک دینے کی اجازت نہیں، راہ سوال مانگنے کا، ساری زندگی اس کی ناشکری کی ہے، ہمیشہ محبتیں لوٹنے کا گلہ کی ہے۔ اب کس منہ سے محبت مانگوں؟ اب سوچا ہے جو وہ عطا کر دے گا اس پر شکر کروں گا، جو نہیں دے گا اس پر صبر۔ مزمل نے لرزتی آواز میں کہا، صبر صبر بڑی دور کی منزل ہے مزمل بیٹا، جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو نہیں ملا اس پر شکر کرو۔ صبر کا مقام اس سے بہت آگے، بہت دور ہے۔ صبر اور شکر سے پہلے کوشش ہے، جو تم نے کی ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے ہونٹوں پر تبسم سجائے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتا کہیں محبت کے حضور بے ادبی نہ ہو جائے، میں تو پہلے ہی محبت کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہوں۔ مزمل بیٹا، پھر دعا ہی واحد رستہ ہے، اسے دعا مانگنے والے بہت پسند ہے، گناہ گار ہوں یا نیکوکار، شکر والے ہوں یا ناشکرے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ حکیم صاحب نے شائستگی سے حل بتایا، مجھے اجازت دیں، فیکٹری پہنچنا ہے۔ مزمل نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ مام کو مزمل کے مہک کھڑکی تک پہنچ لائی۔ وہ گردن جھکائے اس کی گلی سے گزر گیا۔ مام کی نظروں نے مزمل کو گاڑی تک چھوڑا۔ گاڑی کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک مام کی نظریں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جہاں اس کی من کی میت کی سواری کھڑی تھی۔ وہ پلٹی تو اشال اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم یہاں؟ مام نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں، آنٹی اور مومنہ تمہارے کمرے میں پہلے ہی کم آتی ہیں، اب میرے آنے پر بھی پابندی لگا دو، اشال نے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا سوٹڈ بوٹڈ ایک دم کام ڈاؤن عاشق پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، محبت کی کوئی الگ کوالیفیکیشن ہے جس میں تم دونوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے؟ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم دونوں جو میری جیسی بندی کی سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ابا تو عالم فاضل آدمی ہیں، وہ مشکل بات کریں تو سمجھ آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک لڑکا تمہیں محبت کرتا ہے، تم بھی اسے چاہتی ہو، تمہارا فیونسی تمہیں پسند نہیں ہے، انکار کر دو، سمپل۔ مام تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے، ابا نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا تھا، میں حارث سے محبت کرتی تھی تو میں اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ابا کو سمجھایا، میں نے بات کی، ابا مان گئے، حارث کی خواہش پر ابا نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا۔ سیدھی سادی سی لو سٹوری۔ تمہاری محبت انگلش کے ٹینس کی طرح بہت ہی مشکل ہے۔ اشال نے مام کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ ایک بات تم کتنی دفعہ کرو گی؟ جب بھی آتی ہو یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ کل تم نے کہا تھا تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے، آج پھر سے وہی بات؟ مام نے سنجیدگی سے کہا۔ اشال نے سنی انسنی کر دی اور کہنے لگی، سوالوں کو چھوڑو، بس تم معراج کے حوالوں کو جواب دے دو، اس رشتے سے صاف انکار کر دو۔ انکار ہی تو نہیں کر سکتی، سارے شریک برادری میں ابو جی کی تھو تھو ہو جائے گی۔
سارے شریکہ کہے گا ہیڈ ماسٹر چودھری محمود کی بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی زبان کی لاج بھی نہ رکھی۔ تم لاج رکھ لو، بھلے ہی مزمل کی محبت کا جنازہ نکل جائے۔ نشال نے ترش لہجے میں کہا، پتہ نہیں تم نے کہا تھا یا اس نے، چالاکی سے محبت نہیں جیتی جاتی، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تم شمعون کا سارا بائیو ڈیٹا کھول کر اپنے تایا جی کے سامنے رکھ دو۔ تایا جی شمعون کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مام نے بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ ان کی بھی زبان کا سوال ہے، میں ان کے بیٹے کی منگ ہوں۔ ہمارے خاندان میں لوگ مر جاتے ہیں، منگ نہیں چھوڑتے۔ اب بھی؟ اشال کو دھچکا لگا تھا۔ ہاں اب بھی، مام نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ ضبط کے باوجود اپنے اشک نہ روک سکی۔ یہ ایپیسوڈ کافی چھوٹی تھی، اس لیے نیکسٹ بھی میں نے اسی میں ہی ایڈ کر دی۔ تقریباً 4 ہفتوں مانے ایک دن بعد رنگ ماچکوں کی چمک سجائے جنوری کی چمکتی دھوپ میں فاطمہ جناب میڈیکل کالج کے لان کی ہری بھری گھاس پر الٹی پلٹی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مومنہ کے آنے کی بھی خبر نہ تھی۔ مومنہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد مومنہ بھی اس کے سامنے اسی انداز میں بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو، کیا ہوا تمہیں؟ مومنہ نے دائیں ہاتھ سے بادلہ کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بادلہ نے مومنہ کی طرف اشکوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہی تھا کہ اشک فٹ سے چھل پڑے۔ وہ شاید مومنہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس بار مومنہ نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ بادلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، رو نہیں رہی، بس دل بھر آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکل آئے۔ بادلہ نے شولڈر بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مومنہ نے بادلہ کی گھاس پر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پڑے ہوئے چشمے کو اٹھایا اور بادلہ کو لگاتے ہوئے بولی، لوگ چشمے کے ساتھ جن لگتے ہیں اور تم چشمے کے بغیر چڑیل۔ مومنہ کی بات سن کر بادلہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مومنہ پھر سے بول پڑی، چلو کینٹین چلتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، بل میں دوں گی۔ مومنہ نے شانہ انداز کے ساتھ کہا تھا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ فاطمہ جناب میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل کے درمیان سڑک کے نیچے سے جو انڈر پاس دونوں اداروں کو ملاتا ہے، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ ٹریفک کا شور قدرے کم ہوتا تھا۔ مومنہ نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادلہ کو اسی جگہ روک کر پوچھا، دل کیوں بھر آیا تھا تمہارا؟ مومنہ کی سوالیہ نظریں بادلہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بادلہ نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، مزمل بھائی کی وجہ سے۔ ان کو ایک دم چپ سی لگی۔ یہ بات تو وہ پہلے بھی کم ہی کرتے تھے، اب تو کے بعد بادلہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ مام آپی کا بھی یہی حال ہے۔ مومنہ نے مام کا دکھڑا سنا دیا۔ مومنہ نے بادلہ کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے کہنے لگی، کینٹین میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ دونوں کینٹین میں تھیں۔ تم نے محبت بیدار سادار ناول پڑھا ہے؟ بادلہ نے بیٹھنے کے بعد پہلی بار یہی کہی تھی۔ مومنہ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ترش آواز کے ساتھ بولی، اس وقت یہ ناول کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں اور تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ تم بتاؤ تو صحیح، پھر میں بتاتی ہوں، بادلہ نے سنجیدگی سے زور دے کر کہا تھا۔ مومنہ نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی موٹی موٹی میڈیکل کی کتابوں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگی، مجھ سے تو یہ کورس کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، یہ ناول شاول کہاں سے پڑھوں گی؟ مزمل بھائی نے ایک رات میں ہی 450 صفحات کا ناول پڑھ ڈالا۔ بادلہ، رکو، تم آج کھسکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں مزمل بھائی اور مام آپی کے بارے میں بات کرنے کے لیے لائی ہوں اور تم مجھے ناول کے صفحات گنوا رہی ہو۔ مومنہ نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ بادلہ نے پہلی بار اس کی پریشانی کو نوٹس کیا تھا۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ میری بات سنو، بادلہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ جی باجی، کیا لیں گی آپ؟ 14-15 سال کے ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ مومنہ نے اس لڑکے کو گھوری ڈالتے ہوئے جواب دیا، بچوں اس دن بھی پانی ملا جوس تم نے پلایا تھا، 2 موسمی کے جوس، برف اور نمک کے بغیر، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ ہو، اپنے استاد کو بول دینا۔ مومنہ نے اپنے اندر کا کافی غصہ ویٹر پر نکال لیا۔ وہ آرڈر لے کر خاموشی سے چلا گیا۔ اب تم سنو، مومنہ اسی تال میں بولی، مزمل بھائی محبت بیدار سادرد ہے ناول اور نمل آپی کے بہت خلاف تھے۔ بادلہ نے یہ کہا ہی تھا کہ مومنہ نے بیزاری سے پوچھا، اب یہ نمل آپی کون ہے؟ مجھے بولنے تو دو، سب بتاتی ہوں۔ بادلہ معصومیت سے کہنے لگی، جیسے درخواست کاری ہو۔ مومنہ نے پلکوں کو جنبش دے کر بولنے کا اشارہ کیا۔ بادلہ کہنے لگی، نمل آپی مشہور ناول نگار ہیں۔ ہاں یاد آیا، اس رائٹر کا نام تو آئی تھنک نمل حیدر ہے۔ ہاں وہی تو سیدھی طرح نمل حیدر کہو نا، یہ نمل آپی کیا لگا رکھا ہے؟ بادلہ، اب تم میرا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہو۔ مومنہ نے بادلہ کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا، تم بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو، بس تم مجھے ٹوکنا مت، ساری بات سمجھاتی ہوں۔ میں شروع ہی سے نمل آپی کی بہت بڑی فین ہوں، ان کے سارے ناول میرے پاس ہیں۔ میں نے نمل آپی کے سارے ناول کی مرکزی خیال مزمل بھائی کو سنائے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کو ناول وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، وہ لفظ محبت سے بھی شدید نفرت کرتے تھے۔ نمل آپی اپنے ناولز میں بات ہی محبت کی کرتی ہیں، اسی وجہ سے مزمل بھائی کو نمل آپی بھی بری لگنے لگی۔ میٹرک تک تو ٹھیک تھا، فرسٹ ایئر میں میری پرسنٹیج بہت بری آئی تھی، تب مزمل بھائی کو لگا میں ناول پڑھتی ہوں اس لیے ایسا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ناول پڑھنے سے منع کر دیا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کسی بھی ناول اور ڈائجسٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، پر میں نے اسے نبھا نہ سکی اور کالے فرینچ سے ناول اور ڈائجسٹ لیتی، پڑھ کر واپس کر دیتی۔ بس بھائی کی بارات سے ایک دن پہلے باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ناول پڑھتی ہوں۔ مزمل بھائی کو غصہ تو آیا پر کہا کچھ نہیں۔ ایک نمبر کی ڈفر ہو تم، بس کرو۔ مومنہ نے بادلہ کو پھر روک دیا۔ اباجی جوس، ویٹر نے جوس اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔
मोमना बादला के हिस्से का बाकी गुस्सा स्वेटर पर निकाल लेती, मगर वो खुद ही बोल पड़ा, बाजी पानी का एक कतरा साबित कर दें तो 1000 का नोट इनाम दूंगा। वेटर ने शौकी मारी, ठीक है बच्चू, वो अभी पता चल जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। मोमना ने उसकी शौकी पर गुस्से से हथौड़ी मारी थी। मोमना ने स्ट्रॉ को मुंह लगाते हुए जल्दी से ये आधा जूस पी लिया। इसके बरक्स बादला स्ट्रॉ को जूस में लाए जा रही थी। बादला, बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम कैसा? अब तुम्हारी तारीफ ही करती है, इसलिए तुमने खुद को अक्लमंद समझना शुरू कर दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे लगा तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा गम है मुजम्मिल भाई और माँ मापी का, पर ऐसा नहीं है। तुम तो अपनी रामलीला ही सुनाई जा रही हो। उस नावल में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं। बादला ने मोमना की बात काटते हुए अफसरदगी से बताया, इस नावल में लड़का और लड़की दोनों मार जाते हैं। मोमना बड़ी मुश्किल से बादला का जुमला दोहरा पाई। खुले मुंह और खुली आंखों के साथ बादला के चेहरे पर उदासी थी। उदासी के बावजूद बादला ने बोलना शुरू किया, मैं मुजम्मिल भाई को काफ़ी देने गई थी। उस वक्त मुजम्मिल भाई की किसी क्लाइंट की कॉल आई और वो टेरेस पर चले गए। साइड टेबल पर काफ़ी का मग रखते हुए मुझे लगा तकिए के नीचे कोई चीज़ है। जो मैंने तकिया उठाया तो उसके नीचे मोहब्बत बेदार सरदार डे नावल का पेज नंबर 40 पर बुक मार था। मैंने देखकर उस तरह नावल फिर वहाँ रख दिया। आज सुबह मैं मुजम्मिल भाई को बेडरूम वाली फ्रिज में फ्रूट चाह रखने गई तो वो वॉशरूम में थे। मैंने जल्दी से तकिया उठाकर देखा तो बुक मार 472 नंबर पर था। सिर्फ नावल के एक पेज बाकी था। एक पेज क्यों छोड़ा, मोमना ने पूछा। एक सफ़ा पहले ही रिफत और अमीज़ की कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब? मोमना ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई डर हो। मतलब ये कि वो दोनों मर जाते हैं। बादरा ने संजीदगी से बताया, कैसे? मोमना ने गमज़दा आवाज़ में पूछा। अब तुम नावल के मतलब पूछ रही हो और मैं हकीकत के मतलब सोच रही हूँ कि आगे क्या होगा। बादला बात करते करते खामोश हो गई। मौसमी के जूस से उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। जबकि मोमना आधा जूस पी चुकी थी। वो दोनों काफ़ी देर खामोश बैठ रही। मोमना, मुझे डर है कहीं मुजम्मिल भाई और माँ मापी ऐसा कुछ ना कर गुजरे। बादला ने दर्द में डूबी हुई आवाज़ में कहा था। एक हफ्ता रह गया शादी में। इस बार मोमना उसी ताल में बोली थी।